بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے خواتین ہر شعبے میں بہترین انداز میں کام کر رہی ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کا خواتین کی تعلیم کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اقدامات کیے۔ عورت کی تربیت نسلوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اسلام نے خواتین کو مساوی حقوق دیے۔ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کو مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ Message on this wonderful day is that our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and so on and so forth, and generate wealth, make Pakistan great, and make this economy strong. فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین پر رہنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان عرب لیگ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب کہتے ہیں مغربی پٹی پر اسرائیلی اقدامات روکے بغیر امن ممکن نہیں۔ فلسطین میں ظلم اور جبر کو روکنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ترسیل یقینی بنائی جائے۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اون عباس پروڈکشن آرڈر پر سینٹ میں پیش اعجاز چودھری کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے سینٹ اجلاس کی صدارت کی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے خطاب میں کہا اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر فوری عمل کیا جائے۔ PTI سینیٹر اون عباس پبی اجلاس میں بولے اپنے پروڈکشن آرڈر منسوخی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واپس جیل جانا چاہتا ہوں۔ جب تک اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر پر پیش نہیں کیا جاتا تو میں بھی پیش نہیں ہوں گا۔ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد رہائی حاصل کر لوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی۔ محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا زکوٰۃ کی مد میں بلوچستان میں سالانہ 30 کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 30 کروڑ روپے تقسیم کرنے پر محکمہ 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے غریبوں میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم بھی نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی 30 کروڑ روپے میں ڈیپٹی کمشنر کے ذریعے غریبوں میں تقسیم کرواؤں گا۔ پاکستان کے زرعی مستقبل کے لیے محفوظ شہید کینال کے تعمیر ناگزیر۔ چولستان کے بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے محفوظ شہید کینال کی تعمیر جاری۔ 176 کلومیٹر طویل محفوظ شہید کینال دریائے ستلج پر سلیمان کی ہیڈ ورک سے فورٹ عباس تک تعمیر کی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے منصوبے کے لیے 1.2 ملین ایکڑ زمین لیز پر دی۔ منصوبے کے لیے 225 ارب روپے سے زائد مختص کیے۔ جون سے اکتوبر تک اس کینال میں اضافی سیلابی پانی کا استعمال ہوگا، جبکہ باقی 2 ماہ پنجاب کے شہر سے پانی لیا جائے گا۔ محفوظ شہید کینال میں پانی کی مقدار 4120 کیوسک ہوگی۔ فورٹ عباس سے مروٹ اور فورٹ عباس سے ڈھنڈوالا تک 132 کلومیٹر نہریں بنائی جائیں گی۔ منصوبوں کی تکمیل سے لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کیا جا سکے گا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے منصوبے کی تکمیل سے کسانوں کو فائدہ اور فوڈ سیکیورٹی جیسے چیلنجز پر قابو پایا جا سکے گا۔ ایک سالہ بہترین کارکردگی۔ مریم نواز شریف نے باقی وزراء اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ IPOR سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 62% عوام نے گورننس اور سروس ڈیلیوری میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایک سالہ کارکردگی کو غیر معمولی قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت گورننس میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ مریم نواز کے دور میں شعبہ تعلیم میں بہتری کا تناسب 73% اور شعبہ ہیلتھ میں 68% ہے۔ شعبہ تعلیم میں 15%، شعبہ صحت میں 14%، جبکہ روڈ انفراسٹرکچر 11% اور ستھرا پنجاب میں 11% بہتری آنے پر صلاح۔ سروے رپورٹ میں مہنگائی پر کنٹرول، ملازمت کے مواقع سمیت دیگر امور میں بہتری پر مریم نواز کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ نے پنجاب کے 36 اضلاع میں سروے کیا۔ مریم نواز کے دور میں شعبہ تعلیم میں بہتری کا تناسب 73% اور شعبہ ہیلتھ میں 68% ہے۔ پنجاب کے 57% عوام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ
مریم نواز عوامی مسائل اور گورننس کے چیلنجز کو احسن طریقے سے پورا کر رہی ہیں۔ سروے میں 59% افراد نے وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس کو مجموعی طور پر بہترین قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 10 دہشت گرد گرفتار کے لیے گئے ہیں، جبکہ تفصیلات شاہد رضوی کی اس رپورٹ میں جاری ہیں۔ کاروائی راولپنڈی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خوشاب، بہاول نگر، رحیم یار خان، راجن پور، بھکر، جہلم میں کی گئی۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق خوشاب اور جہلم سے ٹی ٹی پی کے 2 خطرناک دہشت گردوں کو بارودی مواد سمیت گرفتار کیا گیا۔ ملزموں سے دھماکہ خیز مواد، 1 آئی ای ڈی بم، 19 ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز، تار، 35 فٹ پیمفلٹ، تختی اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت ریاض، شفیق، رشید، جاوید، ظہیر الدین، حفیظ، ظہیر، آصف، وحید کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان مختلف مقامات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ رواں ہفتے میں 758 کومبنگ آپریشن کے دوران 107 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کومبنگ آپریشن میں 30,394 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہد رضوی، نیو نیوز، لاہور۔ معروف فیشن ڈیزائنر حمیرہ نے اپنے شوہر محمود بھٹی کے خلاف 1 ملین ماہانہ خرچے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ عدالت نے محمود بھٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے۔ فیملی کورٹ کے جج رانا آصف مصطفیٰ نے کیس کی سماعت کی۔ فیشن ڈیزائنر حمیرہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ خاوند محمود بھٹی روزانہ تشدد اور گالم گلوچ کرتا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں معروف فیشن ڈیزائنر حمیرہ نے اپنے شوہر محمود بھٹی کے خلاف 1 ملین ماہانہ خرچے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ امریکی فوج کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ افغانستان میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے مرکزی ملزم شریف اللہ کی گرفتاری پر یو ایس سینٹرل کمانڈ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ ملزم شریف اللہ کی گرفتاری میں تعاون پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے۔ خواتین کسی سے پیچھے نہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک ایسی کہانی جو ان تمام خوابوں کی ہے جو دیہات کی نرم خاک میں دب جاتے ہیں، مگر آج یہ خواب ہمت کے پروں پر سوار ہو کر حقیقت کے آسمان پر پرواز کر رہے ہیں۔ کراچی سے دیکھتے ہیں سمیہ خورشید کی یہ رپورٹ۔ کاندھوں پر خدمت کا بوجھ، آنکھوں میں ایک غیر متزلزل عزم۔ کائنات اللہ دنوں اب کھیتوں میں مزدوری نہیں کرتی بلکہ فائر فائٹنگ میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ نواب شاہ سے تعلق رکھنے والی کائنات اب فیمیل ریسکیور ہیں۔ کہتی ہے ڈیزاسٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کا حصہ بننا میرے لیے قابل فخر ہے۔ ریسکیو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تب جب پہلی بار قاسم سیکٹر میں آگ لگی تھی تو کام بہت مشکل تھا۔ ہم یہ سوچ کر تھا ہم لوگوں کو بچانا ہے۔ کائنات کا کہنا ہے خواتین صنف نازک نہیں بلکہ صنف آہن ہیں۔ ہم اگر عزم کر لیں تو سب کچھ کر سکتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں تو خواتین کوئی کمزور نہیں ہے، لڑکی ان کو میں بولنا چاہتی ہوں تو آگے بڑھے۔ ہمت کے پروں پر سوار، کاندھوں پر خدمت کا بوجھ لیے کائنات آج ریسکیو 1122 کا درخشاں ستارہ بن چکی ہیں۔ وہ جو کبھی گھروں کے آنگن میں چولہے کی لو کو ہوا سے بچانے میں ماہر تھیں، آج آگ کے شعلوں میں گھری جانیں بچانے میں مہارت رکھتی ہیں۔ یہ دیہاتی بیٹیاں زندگی اور موت کی سرحد پہ کھڑی انسانیت کا فرض نبھا رہی ہیں۔ کیمرہ مین عمران یامین کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ کون بنے گا کرت کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اصاب شکن مقابلے جاری ہیں۔ راولپنڈی کے داؤد سلطان نے سیالکوٹ کے عثمان عقیل اتاری کو شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ داؤد سلطان 25 نمبر حاصل کر کے ججز کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہے اور عثمان عقیل اتاری 18 نمبر لے کر شکست کھا گئے۔ پروگرام کرت کا سلطان سیزن 2 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورے ماہ رمضان سے پہر 2 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
کون بنے گا نعت کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اساب شقن مقابلے جاری ہیں، جہاں دلچسپ مقابلے کے بعد زین رضا نے ذکا اللہ قادری کو 5 نمبر سے شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ زین رضا 24 نمبر لے کر فاتح قرار پائے اور دوسری جانب ذکا اللہ قادری 21 نمبر حاصل کر سکے ہیں۔ پروگرام نعت کا سلطان سیزن 1 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان صبح 3 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ خاتم المرسلین تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔